کیا ہے، ماضی کی تجربات مشاہدات کو دیکھ کر لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے۔ اس لیے ایک دن کے لیے بھی اگر آپ شہر کے فیصلے کو قبول کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، آپ سندھ کے صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کراچی کے عوام کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، آپ اپنی جمہوریت کے دعوے کے نافی کر رہے ہیں، اور یہ کبھی بھی آپ ہضم نہیں کر سکتے، یہ آپ کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ آپ بے شک عوام کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں الیکشن کمیشن سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دباؤ میں آنے کی بجائے سچ کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر، کل کیس ہے الیکشن کمیشن کی عدالت میں ان کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری قوم، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہے قومی شور اور بڑی ایشوز میں کراچی کا مسئلہ دب گیا ہے، لیکن کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، کراچی آگے بڑھے گا پاکستان آگے بڑھے گا۔ تو الیکشن کمیشن کو بھی سوالات کا جواب دینا چاہیے کہ آخر وہ کون سا پریشر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اب تک ان کیسز کا ڈیسیجن نہیں دیا جس کے عوام انتظار میں ہیں۔ محترم صاحبی حضرات، اس وقت پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ معاشی بدحالی ایک طرف، اخلاقی اور سیاسی زوال دوسرے طرف، تمام ادارے ناکام، مفلوج، بے توقیر ہو گئے۔ نہ الیکشن کمیشن پر اعتماد، نہ عدالتوں پر اعتماد، نہ ایوانوں پر اعتماد۔ میری زندگی میں کم از کم ایسا ناکام نظام جو اس وقت موجود ہے پاکستان میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی ذمہ داری قبول کرنے والا نہیں ہے، اور حکومت میں جتنے لوگ شامل ہیں کوئی پارٹی عوام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سب لوٹنے کے موڈ میں ہے، لوٹ مار میں اس وقت سب مصروف ہے۔ تو ان حالات میں اگر فیصلہ بھی ہوا ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو، اور اس میں بھی کے پی کے میں اب تک تاریخ نہیں آیا ہے، پنجاب میں تاریخ دیا گیا، لیکن ان کے باوجود، اس کے باوجود بھی ملک کی سیاست میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے۔ جماعت اسلامی اس لیے سمجھتی ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے، پولرائزیشن میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس کے نتیجہ کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہو، وہ اثر انداز ہوگی، اور جب یہاں الیکشن بھی ہوں گے، اس کے بعد جنرل الیکشن ہوگا، اس کے نتیجے کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہماری تجویز یہی ہے، پاکستان ایک ملک ہے، تو قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ایک دن الیکشن کا انعقاد ہو جائے، اور جزوی الیکشن، جب الیکشن کمیشن خود کہتے ہیں کہ 72 بلین روپے اس پر خرچ آتا ہے، تو ایک طرف لوگ نان شبینہ کا محتاج، اور دوسرے طرف آئندہ 5-6 مہینوں میں آئین کے مطابق اگر آپ 1، 2 اور 3 الیکشن کا انعقاد کرتے ہیں تو ان کا بوجھ بھی عوام پر آئے گا۔ یہ فیوڈلز، یہ سرمایہ دار، یہ بیوروکریٹ، یہ تو بوجھ نہیں اٹھا رہے ہیں، پھر بھی غریب لوگوں کے جیب پر بوجھ آئے گا۔ جماعت اسلامی اس لیے کہتی ہے کہ الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے، پی ڈی ایم قربانی دے، مرکز اور صوبہ سندھ اور بلوچستان میں بھی نگران حکومتیں قائم ہو، اور جنرل الیکشن کا انعقاد ہو جائے۔ الیکشن سے پہلے الیکشن اصلاحات بھی ضروری ہے، تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھا کر نظام پر اتفاق یہ ضروری ہے، ورنہ اس الیکشن کے نتیجے میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور بربادی اور تباہی ہمارے انتظار میں ہے۔ اس وقت پورے ملک میں مردم شماری ہو رہی ہے، اور کراچی میں بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب گزشتہ عرصے میں مردم شماری ہوئی تھی تو کراچی کے لوگوں کے بڑے تحفظات تھے، اور پھر مرکزی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دوبارہ بعض علاقوں میں دوبارہ مردم شماری کریں گے سیمپل کی طور پر، لیکن وہ وعدہ مرکزی حکومت نے نہیں نبھایا۔ اب پھر اس پر تحفظات ہے۔ جماعت اسلامی
نے بھی اس پر اپنی تحفظات کا اعلان کیا ہے. خود آج سندھ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہمارے بھی تحفظات ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس مردم شماری سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھایا جائے اور تمام معلومات تک رسائی دی جائے تاکہ مردم شماری ہو، گنتی ہو تو اس پر پھر کسی کا اعتراض نہ ہو. ہمارے کراچی میں الحمدللہ جماعت اسلامی نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں ایک زبردست مہم چلائی، اس شہر کے مسائل کو ایڈریس کیا، مسلسل اس پر تحریک چلائی، مہمات چلائے، اور اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جماعت اسلامی ہی ہمارے لیے ایک نجات دہندہ جماعت ہے. میں پوری قوم سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ایکسپوز ہو گئے. یہ اصل میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے فیسیلیٹیٹر ہے. یہ ہر وہی کام کرتا ہے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ڈکٹیشن ہو. انہوں نے قرضے بڑھائے ہیں 27,000 ارب سے زیادہ کر کے انہوں نے 63,000 بلین تک پہنچایا. انہوں نے ہر بین الاقوامی ایجنڈے پر مل کر اتفاق کیا. صرف کرسی کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، باقی یہ بین الاقوامی ایجنڈے میں سب کے سب ایک ہے. انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کیا، اس پر ان کو کوئی جھگڑا نہیں ہے. انہوں نے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا، اس پر ان کے درمیان کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے. انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر ایک دن میں 6 گھنٹوں میں 36 قوانین منظور کروائے، اس پر ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. انہوں نے ابھینندن حوالہ کیا، انہوں نے ریمنڈ ڈیوس حوالہ کیا، انہوں نے ہر وہ کام کیا جو امریکہ ان کو حکم دیتا ہے. ان کا اختلاف صرف یہی ہے کہ پہلے یہی تھا کہ میرا چور زندہ باد اور تیرا چور مرد آباد، اور آج کل مقابلے یہی ہے کہ آپ بڑے چور ہیں، میں بھی چور ہوں، لیکن میں ذرا چھوٹا چور ہوں. چھوٹے اور بڑے چور کا مقابلہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قوم کو جاننا چاہیے یہ سب چور ہیں، ان سب نے لوٹا ہے، یہ سب مافیاز پر مشتمل سیاسی جتے ہیں. ان کا ماضی بھی یہی گواہی دے رہی ہے کہ جب بھی ان کو حکومت میں موقع ملا انہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے، انہوں نے اس قوم کو فروخت کیا ہے، انہوں نے کشمیر کے ساتھ غداری اور بے کی ہے. اب یہ کہتے ہیں دوبارہ ہمیں موقع دو. تو بابا آپ بھی آپ کی حکومت ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے تو کر جاتے. صدر پی ٹی آئی کا ہے، وزیر اعظم پی ڈی ایم کا ہے، وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ناکامی سے دوچار ہے. قومی اسمبلی کو بھی توقیر کیا، عدالتوں کے بارے میں، نیب کے بارے میں، الیکشن کمیشن کے بارے میں ان کا یہی آئیڈیا ہے کہ ہماری جیب کی گڑی ہو اور اپنی ہاتھ کی لاٹھی ہو. جماعت اسلامی قانون کی حکمرانی چاہتی ہے. جماعت اسلامی اس ملک میں نظام عدل جو کہ اسلامی نظام ہے اس کے علمبردار ہے، اور حالات نے ثابت کر دیا کہ اب آپشن صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے، جو ایک ترقی پسند جماعت ہے، جو ایک اسلامی اور نظریاتی جماعت ہے، جو ایک خدمت کرنے والی جماعت ہے. اور قوم جانتی ہے کہ مصیبت کے ہر لمحے میں، وہ سیلاب کا زمانہ ہو، وہ زلزلے کا زمانہ ہو، وہ کرونا وائرس کی بیماری کا دورانیہ ہو، ہر لمحے میں یہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے کوٹیوں میں بیٹھے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے. لیکن جماعت اسلامی کے کارکن نے اس قوم کی خدمت کی. کل میں بلوچستان تھا، بلوچستان کا صبح بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ جو سیلاب کے متاثرین ہیں کیا ان کے لیے ایک گھر بنانے کی ہمت کی حکومت نے؟ سب لوگوں نے کہا کہ 1 روپیہ اب تک نہیں ملا ہے. میں سندھ میں گیا، وہاں ایک گھر کی تعمیر کے لیے حکومت نے پیسہ نہیں دیا. میں جنوبی پنجاب گیا، ایک گھر کی تعمیر کے لیے حکومت نے پیسہ نہیں دیا. تو جو 70 بلین کا اعلان وزیر اعظم نے کیا، پتہ نہیں وہ پیسہ کہاں گیا. جو باہر سے پیسے لائے گئے تھے وہ پیسے کہاں گئے. میں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس پر سوموٹو ایکشن لے لے کہ یہ پیسہ کہاں گیا، کتنا آیا تھا، کہاں خرچ ہوا. یہ سارا پیسہ یہ لوگ آئندہ الیکشن میں استعمال کریں گے، لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کے لیے، پولنگ سٹیشن کے عملے کو خریدنے کے لیے،
اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. میں گوادر گیا، گوادر کے لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے زبردست احتجاج کیا، 3-4 مہینے دھرنے دیے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں. تو لوگوں کو سننے کی بجائے، ان کے مطالبات تسلیم کرنے کی بجائے، لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے، لوگوں کو گلے سے لگانے کی بجائے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. مولانا ہدایت الرحمان کو جیل میں ڈالا، ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کے ٹانگیں توڑیں گے. بابا اگر آپ کی میں ہمت ہے دہشت گردوں کے ساتھ لڑے، جہالت کے خلاف لڑے، کرپشن کے خلاف لڑے، لیکن ان تمام برائیوں میں آپ لوگ خود ملوث ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عوام کی ٹانگیں توڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو اپنے ملک کو پتہ کرنا، اپنے شہریوں کو دبوچنا، اپنے ملک کے عوام کو ذلیل کرنا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے. جماعت اسلامی حق کے لیے کڑی ہے، عوام کی ترجمانی کر رہی ہے، مظلوموں کی حقوق کے لیے کڑی ہے، سیلاب کے متاثرین کے لیے کڑی ہے، اور کراچی کے عوام کے ساتھ کڑی ہے. میں ایک بار پھر کراچی کے عوام کی شکریہ کے ساتھ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس جماعت پر اعتماد کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہر قیمت پر ہم آپ کے مینڈیٹ کی تحفظ کریں گے، اور یہاں میئر انشاءاللہ عوام کا ہوگا، یہاں میئر جماعت اسلامی کا ہوگا. بہت شکریہ. شہناز صاحب یہ بتائیے گا کہ ری امیجن پاکستان کے حوالے سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی سربراہی میں کراچی سمیت ملک بھر میں سیمینار کیے جا رہے ہیں کہ اس کو نام دیا گیا ہے ری امیجن پاکستان. تو کیا یہ شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں کوئی نئی سیاسی پارٹی تشکیل دی جا رہی ہے؟ دوسرا، انہوں نے اسی سیمینار اس پارٹی کی جانب سے جو ٹرانس جینڈر کا جو بل تھا وہ پاس کیا گیا اور اس میں رکاوٹ ڈالی جماعت اسلامی نے. انہوں نے آپ کا نام کوٹ کیا جماعت اسلامی کا کہ انہوں نے احتجاج کیا اس کو اور روشنی ڈالی گئی. دیکھیے، ٹرانسجینڈر بل لانا یہ بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ ہے، اور کچھ این جی اوز نے اس کے لیے کام کیا. انہوں نے مسلم لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ممبران پر محنت کی، اور انہوں نے قومی اسمبلی میں وہ بل لایا. آپس میں لڑ رہے تھے لیکن ٹرانسجینڈر بل پر ایک تھے. جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی. ہم اس کو اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے زہر قاتل اور تباہ کن سمجھتے ہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے لیکن ٹرانسجینڈر پر ایک تھے، اس لیے کہ بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ تھا. اور ہم انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس ٹرانسجینڈر کے قانون کو دوبارہ ختم کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی بھی خلاف ہے، ہمارے کلچر، تہذیب اور روایات کی بھی خلاف ہے. پاکستان اسلامی ملک ہے اور اس میں ایسی چیزوں کو ہم نہیں چلنے دیں گے. ٹرانسجینڈر کا قانون ضرور بدلے گا. اس کو خواجہ سارا کے خلاف استعمال کرتے ہیں اس کی طرح. باقی یہ ہے کہ جہاں تک خواجہ سراؤں کی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ ملک میں وہ ایک تعداد میں ضرور موجود ہے. ہم ان کے حقوق کی تحفظ کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے روزگار کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی رہائش کی بات کرتے ہیں. اگر فرض کرے وہ 5-10 ہزار کی تعداد میں موجود بھی ہے، تو اتنے بڑے ایکسرسائز کی بجائے کہ ساری سوسائٹی کا نظام آپ تہوہ بالا کر لے، ان کو تیار کھانا دے دو، ہم اعتراض نہیں ہے، ان کو رہائش دے دو، ہم شاباش دیں گے، ان کو ملازمتیں دے دو، ہم خوش آمدید کہیں گے. جماعت اسلامی نے یہی کام کیا ہے. یہ ملتان میں ہیں، یہ لوگ لاہور میں ہیں، یہ لوگ پنڈی میں ہیں. جماعت اسلامی نے ان کو بلایا ہے، ہم نے ہر موقع پر ان کے ضروریات پورا کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو دفتروں میں بلایا ہے، انہوں نے ہمارے کیمپوں پہ آ کر جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا، لیکن ان کو بیس بنیاد اور بہانہ بنا کر پوری قوم کو یرغمال بنانے کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں. باقی آپ نے عباسی صاحب کے سیمیناروں کے بارے میں کہا، یہ تو ان سے پوچھے، وہ جانے، ان کے سیمینار جانے، ان کے عزائم جانے. بتائیے گا کہ اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور ایک پارٹی کے لیڈر اور کورٹ اور باقی جو ادارے ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، تو آپ ایز اے سینئر سیاستدان کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کا اگلے 1-2 مہینے میں کیا مستقبل ہونے جا رہا ہے؟ آپ
دیکھیے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی سیاست تباہی کی سیاست ہے، فساد کی سیاست ہے، انارکی کی سیاست ہے، ایک دوسرے کو گالی دینے، ذلیل اور رسوا کرنے کی سیاست ہے۔ ان کی لڑائی جہالت کے خلاف نہیں ہے، ان کی لڑائی مہنگائی کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی کشمیر کے آزادی کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی عافیہ کو واپس لانے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی امن و امان کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی بچوں کو تعلیم دینے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی آپ کے بچوں کو صاف پانی پلانے کے لیے نہیں ہے، ذاتی لڑائی ہے، اور ان کی ذاتی لڑائیوں میں پوری قوم جل رہی ہے۔ اس لیے قوم جتنا جلد ان کی سیاست کو رد کرے، مسترد کرے، اور اپنے لیے ایک ایسی پارٹی کا انتخاب کرے جو ان کو ترقی کی طرف لے جائے، آگے کی طرف لے جائے، یہ قوم کے لیے نجات کا واحد راستہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 مہینے بعد یہ لوگ مزید اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اچائی کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں۔ سراج صاحب آپ نے انتخابی اصلاحات کی بات کی ہے، یہ جو تمام جماعتیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کیا جماعت اسلامی ایسا کوئی لائحہ عمل تیار کرے گی کہ ان کو ایک جگہ پہ بٹھا کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تاکہ صحیح طریقے سے انتخاب بھی ہو سکے، انتخابی اصلاحات بھی ہو سکے؟ کیا جماعت اسلامی اس سلسلے میں کوئی پہل کرے گی؟ دیکھیے جماعت اسلامی عوام کے ساتھ بات کرتی ہے، عوام کو ایجوکیٹ کرتی ہے، عوام کو راستہ بتانے کی کوشش کرتی ہے، اور عوام کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان تینوں پارٹیوں کو دیکھا، بار بار دیکھا، آزمایا، اگر یہ ڈیلیور نہیں کر رہے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ ملک کو ترقی دینے کا ایک مکمل اور جامع پروگرام ہے۔ باقی ان لوگوں کو آپس میں بٹانے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ یہ نہیں بیٹے، جب پلوامہ کا واقعہ ہوا یہ نہیں بیٹے، جب ابھی نندن گرفتار ہو گئے کوشش کی گئی یہ نہیں بیٹے، گزشتہ دنوں یہ پشاور میں دھماکہ ہوا، 110 پولیس اور سویلین شہید ہو گئے، اور بسیار کوشش کی گئی کہ یہ ایک قومی المیہ ہے، لیکن غریب انسان کا خون بہاتا وہ ان کے لیے کوئی قیمت یہ نہیں بیٹھے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ صرف اتنا ہو جائے کہ ایک شفاف الیکشن کے لیے تمام سٹیک ہولڈر کا ایک نظام پر اتفاق ہو جائے۔ ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ایک الیکشن اب اس کا حل ہے، اب وہ اس قوم کے مسائل کا حل نہ عمران خان کے ساتھ ہے، نہ زرداری صاحب کے ساتھ ہے، نہ شہباز شریف کے ساتھ ہے، نہ نواز شریف کے ساتھ ہے۔ اس قوم کے مسائل کا حل اب عوام کے ہاتھوں میں ہے کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر بدلے اور ایک ایسی جماعت کا ساتھ دے جن کا ذاتی ایجنڈا نہ ہو، ظالم جاگیرداروں کا، کرپٹ سرمایہ داروں کا اور مافیاز کا ایجنڈا نہ ہو، عوام کی ترقی کا ایجنڈا ہو۔ صاحب ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں پیش رفت ہوئی ہے، دونوں ممالک قریب آ گئے ہیں، اس طرف دونوں ایران اور سعودی عرب بہت ہی قریب آ گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے دونوں کے قریب ہونے سے پاکستان پر کیا اچھے اور برے اثرات پڑیں گے، اور جس طرح سے مختلف ممالک میں جس صدیوں پرانی دشمنیاں ابھی ختم ہو گئی ہیں، کیا ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے کی ضرورت ہے؟ دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بہتری سے پوری امت کے لیے ایک خوشخبری ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ چائنا نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور سعودی عرب اور ایران کے ٹینشنز کی وجہ سے اور اختلافات کی وجہ سے خود پاکستان کے لیے بڑے مسائل تھے، نہ ایک طرف پاکستان جا سکتا تھا نہ دوسرے طرف جا سکتا تھا، اور دونوں سے تعلقات رکھنا یہ ہماری ضرورت تھی۔ اب اگر یہ دونوں ممالک ایک پیج پر آ رہے ہیں تو اس سے پاکستان کو 100% فائدہ ہے۔ اسی طرح سعودی عرب نے جو زلزلے میں ترکی کا ساتھ دیا اور $4 بلین سے زیادہ ان کو تعاون دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ترکی اور سعودی عرب کے قریب آنے سے بھی عالمی اسلام کو، امت مسلمہ کو بہت بڑا فائدہ ہوا۔ دشمن نے ہمیشہ ان اختلافات سے فائدہ اٹھایا،
اور آپس میں مسلمان ممالک کو لڑا کر اپنا اسلحہ بیچنا، اپنے کارخانے چلانا اور ان سے ڈالر اور روبل اور درہم و دینار وصول کرنا، یہی مغربی اقوام کرتے تھے۔ اب اگر یہ لوگ ایک پیج پر آ رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں، میرے خیال میں پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اس میں مزید تعاون کرے۔ جزاک اللہ جناب، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ تھوڑا سا ان لوگوں کو بلا لیں یار 5-10 منٹ۔